میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں فوت ہوئے. کس سال فوت ہوئے جی؟ سن 11 ہجری میں. سن 11 ہجری میں. آج ابھی کون سا سال چل رہا ہے؟ 1436. تو نبی علیہ السلام فوت ہوئے ہیں سن 11 ہجری میں. ان کے بعد خلیفہ کون بنے؟ ابو بکر صدیق. کب تک رہے؟ سن 13 تک. سن 13 ہجری تک وہ خلیفہ رہے. ان کے بعد خلیفہ کون بنے؟ جناب عمر فاروق. وہ کس سال تک رہے؟ سن 23 تک. سن 23 کو جناب عثمان خلیفہ بنے. کس سال تک رہے؟ میرے بھائی طریقے یاد کریں. ہم سب صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں نا، تو ہمیں یہ معلومات کیوں نہیں ہے؟ انڈیا کے گلوکاروں اداکاروں کے بارے میں معلومات ہیں. ابھی اگر میں سوال کر لوں انڈیا کے فلاں اداکار نے کتنی فلموں میں کام کیا ہے، تو کئی ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کس گلوکار نے کتنے گانے گائے ہیں معلوم ہوگا. لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں علم نہیں ہے، صحابہ کرام کے بارے میں بڑی بڑی معلومات بھی ہمارے پاس نہیں ہیں. ہم نے کبھی ان کے بارے میں پڑھا نہیں، کبھی سوچا نہیں کہ ان کے بارے میں معلومات لی جائیں، اور ویسے ہم نعرہ لگائیں گے کہ وہ ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے بڑے ہیں. تو میرے بھائی اگر وہ ہمارے بڑے ہیں تو ان کے بارے میں ہم ایسی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے جن میں ان کے بارے میں درست معلومات دی گئی ہوں؟ دارالسلام آپ کے قریب ہے میرے بھائیوں، وہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کتابیں خریدیں. الرحیق المختوم لیں. کون سی کتاب لیں؟ کن کی ہے؟ کنہوں نے لکھی ہے؟ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے. یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کو پہلا ایوارڈ ملا تھا، پہلا انعام ملا تھا. یہ پڑھیں آپ. ایسے ہی ایک اور کتاب ہے سیرت نبوی ڈاکٹر مہدی رزق اللہ کی. کس کی ہے ڈاکٹر مہدی؟ کس کی ہے میرے بھائیوں؟ میں یہ نام اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ نبی علیہ السلام سے حقیقی محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ یہ کتابیں خریدیں گے، خود بھی پڑھیں گے، بیگم سے بھی کہیں گے، بچوں سے بھی کہیں گے. تو کتاب کا نام کیا بتا رہا ہوں؟ سیرت نبوی. سوڈان کے ڈاکٹر مہدی رزق اللہ کی تعریف ہے. اس کو بھی شاہ فیصل ایوارڈ ملا ہے. ایسے ہی جناب صدیق، جناب فاروق، جناب عثمان، جناب علی کے بارے میں ڈاکٹر سلابی کی کتابیں دارالسلام سے پرنٹ ہو چکی ہیں. وہ لیں، ان کا مطالعہ کریں. تو بہرحال میرے بھائیوں، جناب عثمان سن 23 سے لے کے سن 35 تک حکمران رہے ہیں. سن 23 سے لے کے سن، اب یہ تاریخیں یاد ہو جائیں گی کہ پھر بھول جائیں گے؟ یاد رہیں گی انشاءاللہ. اور سن 35 سے لے کے 40 تک کون حکمران رہے ہیں؟ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ. جب جناب علی خلیفہ بنے تو جناب امیر معاویہ ان کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی شام کے گورنر تھے. ان کو گورنر کس نے بنایا تھا؟ جناب عثمان نے، اور ان سے پہلے جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے. ان کے زمانے سے وہ شام کے، دمشق کے اس علاقے کے گورنر چلے آ رہے تھے، اور وہ جناب عثمان کے رشتہ دار ہیں. جب جناب عثمان کو مظلومانہ شہید کیا گیا تو جناب امیر معاویہ نے کہا کہ ان کے قاتلوں کو پکڑا جائے، انہیں سزا دی جائے. اور وہ قاتل جلدی سے جناب علی کے لشکر میں شامل ہو گئے. اب حالات خراب تھے، جناب علی فوری طور پہ انہیں پکڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. وہ انتظار کر رہے تھے کہ اچھی طرح صورتحال کے اوپر کنٹرول حاصل کر لوں پھر انہیں پکڑوں گا. لیکن جناب امیر معاویہ کا موقف یہ تھا کہ سب سے پہلے یہی کام کیا جائے. اختلافات پیدا ہوئے، غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، اور ان غلط فہمیوں کی وجہ سے لڑائی بھی ہوئی. بہرحال جناب علی رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے. کس سال؟ سن 40 میں. جب فوت ہوئے تو ان کے بعد ان کے بیٹے جناب حسن کو خلیفہ بنایا گیا. وہ 6 ماہ خلیفہ رہے. کتنے ماہ خلیفہ رہے؟ 6 ماہ. 6 ماہ خلیفہ رہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں خلافت چھوڑتا ہوں اور میں امیر معاویہ کو خلیفہ مانتا ہوں. یہ کہ کون اعلان کر رہے ہیں؟ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ. امیر معاویہ کو خلیفہ مانتا ہوں، انہیں امام مانتا ہوں، انہیں حکمران مانتا ہوں.
اور ان کے اس طرز عمل سے ان کے نانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشین گوئی درست ثابت ہوئی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے کہا تھا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے. لعل اللہ یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. میں نے آخری لفظ کیا بولا ہے؟ من المسلمین. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے دو بڑے مسلمان گروہوں میں صلح کرا دے گا. کن کے درمیان صلح کرا دے گا؟ کن کے درمیان؟ مسلمان، یعنی کہ وہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان. جو امیر معاویہ کے ساتھ تھے وہ بھی مسلمان، جو جناب علی اور جناب حسن کے ساتھ تھے وہ بھی مسلمان. نہ وہ کافر نہ وہ کافر، نہ وہ منافق نہ وہ منافق، دونوں مسلمان ہیں. لیکن مسلمانوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے جناب امیر معاویہ کو یا ان کے لشکر کو برا بلا کہنا، ان کے بارے میں غلط الفاظ لکھنا، یہ مناسب نہیں ہے. کئی لوگوں نے اپنی طرف سے صحابہ کرام کے درمیان جج بننے کی کوشش کی. میرے بھائیوں، ماں اور باپ کی لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان جج بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. شروع کرا دیں آپ، لیکن جج نہ بنیں کہ امی جی آپ کی یہ غلطی ہے، ابا جی آپ کی یہ غلطی ہے. ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. وہ بھی قابل احترام ہے، وہ بھی قابل احترام، جناب علی بھی قابل احترام، جناب امیر معاویہ بھی قابل احترام. لیکن کئی لوگوں نے ان دونوں کے درمیان اب جا کے جج بننے کی کوشش کی. انہوں نے کیڑے نکالے کہ اس صحابی کی یہ غلطی تھی، اس صحابی کی یہ غلطی تھی، اور غلط الفاظ استعمال کیے. میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی توہین ہے. ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. ہم دونوں کی عزت کرتے ہیں، دونوں سے محبت رکھتے ہیں، دونوں کا احترام کرتے ہیں، دونوں کو مسلمان، دونوں کو مومن مانتے ہیں. تو میرے بھائیوں، جناب علی کے بعد جناب حسن خلیفہ بنے تو انہوں نے جناب امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا، اور سن 41 سے لے کے 60 تک جناب امیر معاویہ مسلمانوں کے بلا شرکت غیر حکمران رہے. ان کے زمانے میں بڑی بڑی فتوحات حاصل ہوئیں، بڑے بڑے جہادی مارکے ہوئے، سمندری جہاد ہوا، اور اس زمانے کی سپر پاور کون؟ رومی. اس زمانے کی سپر پاور روم، ان کے دارالحکومت کے اوپر پہلی بار حملہ کیا گیا. دارالحکومت کے اوپر، جیسے آپ یوں سمجھیں کہ سعودیہ کے ریاض کے اوپر، پاکستان کے اسلام آباد کے اوپر. تو روم جو سپر پاور تھا اس زمانے میں، ان کے دارالحکومت کے اوپر مسلمانوں نے حملہ کیا. یہ سارے کام کس کے زمانے میں ہوئے ہیں؟ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. میرے بھائیوں، سن 49 ہجری میں جناب حسن رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے. کس سال فوت ہوئے؟ سن. حکمران کون ہے؟ امیر معاویہ. سن 56 ہجری میں، کون سے سال کی بات کر رہا ہوں؟ سن 56 ہجری میں جناب امیر معاویہ نے یہ اعلان کیا کہ میرے بعد حکمران بننے والا میرا بیٹا یزید ہوگا. کون ہوگا؟ میرا بیٹا یزید ہوگا. یہ اعلان خلاف توقع تھا. انہوں نے کئی لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ اعلان کیا، اور یہ چاہا کہ میں اپنی زندگی میں اعلان کر دوں کہ خلیفہ کون بنے گا، تاکہ میرے بعد اختلافات پیدا نہ ہوں، میرے بعد کوئی فتنہ پیدا نہ ہو. اب ان کو چاہیے یہ تھا کہ صحابہ کرام جو زندہ تھے اس زمانے میں، ان میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کرتے. عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ بنا دیتے، عبداللہ ابن عباس کو بنا دیتے، عبداللہ بن زبیر کو بنا دیتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے نواسے جناب حسین کو بنا دیتے. لیکن امیر معاویہ اگرچہ صحابی ہیں لیکن ہیں وہ بھی انسان. کون ہے میرے بھائیو؟ انسان. تو انہوں نے بطور انسان جو سوچا، جو ان کی سمجھ میں آیا، وہ یہ تھا کہ مناسب یہی ہوگا کہ میرے بعد میرا بیٹا خلیفہ بنے. کیونکہ اس وقت ان کے زمانے میں دارالحکومت کہاں تھا؟ دمشق، شام. طاقت کا مرکز اس وقت شام تھا، دمشق تھا. سارے بڑے لوگ وہاں پہ موجود تھے. مجلس شورا ادھر تھی. خلافت کے لیے کسی کا اختیار کرنے والے
ادھر ہی موجود تھے اور یزید وہاں پہ تھا. یہ صحابہ کرام مکہ یا مدینہ میں رہا کرتے تھے. تو جناب امیر معاویہ نے یہ مناسب سمجھا کہ میرے بعد میرا بیٹا یزید جو ہے وہ خلیفہ بنے. اب میرے بھائیوں، ان کے زمانے میں ہی لوگوں نے یزید کے نام پہ بیعت کر لی کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ امیر معاویہ کے بعد ان کا بیٹا یزید جو ہے وہ خلیفہ مقرر ہوگا، وہ حکمران بنے گا. لیکن جناب عبداللہ بن زبیر، جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابہ کرام نے بیعت نہیں کی. جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، یزید نے اقتدار کی کرسی سنبھال لی، خلیفہ مقرر ہو گئے، تو انہوں نے بڑے بڑے شہروں کے گورنروں سے کہا کہ آپ لوگوں سے میرے نام پہ بیعت لیں. چنانچہ مکہ کے گورنر نے مکہ کے لوگوں سے یزید کے نام پہ بیعت لی. مدینہ کے گورنر نے مدینہ کے لوگوں سے یزید کے نام پہ بیعت لی. شام میں خود یزید نے شام کے لوگوں سے اپنے نام پہ بیعت لی. مدینہ میں جو صحابہ کرام رہتے تھے ان میں سے ایک تھے جناب حسین رضی اللہ عنہ اور جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. مدینہ کے گورنر نے ان کو طلب کیا اور کہا کہ یزید خلیفہ مقرر ہو چکا ہے، آپ دونوں اس کے نام پہ بیعت کریں. جناب حسین نے کہا مجھے مہلت دی جائے، ٹائم دیا جائے. عبداللہ بن زبیر نے بھی کہا مجھے مہلت دی جائے، ٹائم دیا جائے. مہلت مل گئی، لیکن صبح کا سورج نکلنے سے پہلے پہلے رات کے اندھیرے میں یہ دونوں عظیم صحابی مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے اور مکہ جا کے قیام کیا. یزید کو یہ اطلاعات دمشق میں مل رہی تھی کہ سب نے بیعت کر لی ہے، لیکن جناب عبداللہ بن زبیر اور جناب حسین نے بیعت نہیں کی. تو میرے بھائیوں، جناب حسین جب مکہ پہنچے تو ان کے بارے میں یہ اطلاعات کوفہ میں بھی پہنچ گئیں، عراق میں بھی پہنچ گئیں. تو کوفہ کے لوگوں نے جناب حسین کے نام پہ کئی خطوط لکھے کہ جناب حسین، ہم آپ سے، آپ کے خاندان سے محبت کرتے ہیں، ہم یزید کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کوفہ میں تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کریں گے، آپ کو خلیفہ مقرر کریں گے، آپ کو خلیفہ مانیں گے، یزید کو خلیفہ ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کوفہ کے رہنے والے شیعان علی. جناب علی کے شہر میں رہتے تھے، کوفہ میں. آخری زندگی انہوں نے کہاں گزاری ہے؟ کوفہ میں. تو کوفہ کے لوگوں کو شیعان علی سمجھا جاتا تھا. شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حمیتی. شیعان علی جناب علی کے حمیتی. تو یہ شیعان علی جو ہیں یہ جناب حسین سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ کوفہ تشریف لے آئیں. لیٹر مسلسل آتے رہے حتیٰ کہ جناب حسین نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے کسی نمائندے کو کوفہ بھیجوں تاکہ کوفہ کے حالات کا جائزہ لے. چنانچہ انہوں نے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا. کس کو روانہ کیا میرے بھائیوں؟ دیکھیں، یہ گفتگو بڑے دھیان سے آپ سنیں، کیونکہ محرم کے مہینے میں آپ ان لوگوں سے یہی باتیں سنتے ہیں، لیکن اس میں جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا ہے، حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. اور وہ ظالم اتنی غلط باتیں اس میں شامل کر دیتے ہیں اور پھر ہمارے سنیوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کے خلاف بغض و عداوت پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. اس لیے ہمیں حقیقی صورتحال کا علم ہونا چاہیے. تو یہ کوفہ والے جناب حسین سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کوفہ آئیں، ہم آپ کو خلیفہ مقرر کریں گے. جناب حسین نے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا. جب وہ کوفہ پہنچے، کوفہ والوں نے ان کا عظیم الشان استقبال کیا اور ان کے ہاتھ پہ جناب حسین کے نام پہ بیعت کی. بیعت کس کے ہاتھ پہ کر رہے ہیں؟ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ. لیکن کس کے لیے بیعت؟ جناب حسین کے لیے. بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم خلیفہ مانتے ہیں جناب حسین کو، کسی اور کو نہیں. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو خلیفہ مان لیا ہے اس کی ہر وہ بات مانیں گے جو قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہوگی. میرے بھائیوں، جناب حسین سے پہلے کیا یزید خلیفہ بن چکا تھا یا نہیں؟ بن چکا تھا.
اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانیں گے، جناب حسین کو مانیں گے، تو اب پہلے خلیفہ اور نئے خلیفہ بننے والے کے درمیان کیا ہوگی؟ لڑائی ہوگی. ہر بچہ جانتا ہے، اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑائی تو ہونا ہی ہونا ہے. اب جب آپ جناب حسین سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے، آپ کی بیعت کریں گے، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم خلیفہ آپ کو مانیں گے، اس کے لیے جان دینا پڑی جان دیں گے، خون بہانا پڑا خون بہائیں گے، مال قربان کرنا پڑا مال قربان کریں گے، اولاد قربان کرنا پڑی اولاد قربان کریں گے، لیکن خلیفہ آپ کو مانیں گے، اسے نہیں مانیں گے. کوفہ کے لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ دڑا دڑ بیعت کر رہے ہیں. مسلم بن عقیل نے جب یہ صورتحال دیکھی بڑے خوش ہوئے، فوری طور پہ جناب حسین کو لیٹر لکھ دیا کہ آپ فوری طور پہ کوفہ تشریف لے آئیں، کوفہ کے حالات بڑے سازگار ہیں، یہ لوگ آپ کے نام پہ بیعت کر چکے ہیں، آپ کے لیے جان لڑائیں گے، آپ کے لیے خون بہائیں گے، آپ کے لیے مال قربان کریں گے، آپ فوری طور پہ کوفہ پہنچ جائیں. میرے بھائیوں، جناب حسین مکہ سے کوفہ آنا چاہتے ہیں، اور یہ زمانہ کس کی خلافت کا زمانہ ہے؟ یزید کی خلافت کا زمانہ. یہاں پہ تھوڑا سا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یزید کو جو خلیفہ مقرر کیا گیا ہے، کیا یہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا؟ کیا وہ خلافت کے قابل تھا؟ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بہتر یہ تھا کہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کو خلیفہ مقرر کیا جاتا. لیکن میرے بھائیو، ایک ہوتا ہے سب سے بہتر آدمی، اور ایک ہوتا ہے سب سے بہتر تو نہیں ہے لیکن وہ بھی مناسب ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو اس کا اہل ہی نہیں ہے. تو اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یزید سب سے بہتر چوائس نہیں تھی. یزید صحابہ کرام کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، یزید صحابہ کرام کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، لیکن کیا وہ خلافت کے قابل تھا یا اس قدر نااہل تھا کہ خلافت کے قابل تھا ہی نہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے. میرے بھائیوں، یزید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شرابی تھا. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جناب امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ مقرر کیا تو وہ خلیفہ شرابی تھا. مقرر کس نے کیا؟ یہ کس کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے؟ جناب امیر معاویہ پہ. اور کہتے ہیں کہ یزید بے نماز تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، بدکار تھا، جوا کھیلتا تھا، بندروں سے کھیلتا تھا. یہ ساری باتیں یزید کے بارے میں کی جاتی ہیں. انہی باتوں کا فی الحال ہم نے جائزہ لینا ہے، اور ہم ان باتوں کا جائزہ لینے پہ اس لیے مجبور ہیں کہ اگر ہم ایسے ہی خاموش رہے تو لوگ یزید کی آڑ میں جناب امیر معاویہ کے اوپر لعنتیں بیچتے ہیں، اس عظیم صحابی کو برا بھلا کہتے ہیں، اور پھر آگے بڑھ کے جناب صدیق کو برا بھلا کہتے ہیں، جناب عثمان کو گالیاں دیتے ہیں، جناب عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور سارے صحابہ کرام کے اوپر لعنتیں بیچتے ہیں. اس لیے ہم حالات کے ہاتھوں مجبور ہیں کہ اس معاملے کو واضح کریں کہ حقیقی صورتحال کیا ہے. میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں گفتگو کروں گا جناب امیر معاویہ کے بارے میں، جنہوں نے یزید کو خلیفہ مقرر کیا ہے. میرے بھائیوں، جناب امیر معاویہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی. ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اے اللہ، معاویہ کو راہ ہدایت پہ لگنے والا لیڈر بنا دے، ان کو لوگوں کا رہبر بنا دے، ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے اور ان کو ہدایت یافتہ بنا دے. یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور میرے بھائیوں، یہ ایک حدیث ہے. ایک اور حدیث سن لیں. جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جو چشمہ ہوتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. کس کتاب کی حدیث ہے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا. میری امت کا وہ پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا، ان سب کے لیے جنت واجب ہو گئی. اور سب سے پہلے سمندری جہاد کرنے والے جناب امیر معاویہ ہیں. پورا لشکر انہوں نے تیار کیا، کشتیاں انہوں نے تیار کی،
اور اس کی سربراہی خود انہوں نے سنبھالی اور اس عظیم الشان جہاد میں حصہ لیا. اور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میری امت کا وہ لشکر جو سب سے پہلے سمندری جہاد کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہو گئی. اور اس لشکر کے سربراہ کون تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. میرے بھائیوں، جناب امیر معاویہ کے بارے میں کئی لوگوں نے بڑی غلط فہمیاں پھیلا دی ہیں، اس لیے صورتحال واضح کرنا ضروری ہے. جناب امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کا جناب امیر معاویہ کے بارے میں کیا موقف ہے؟ کہنے لگے میں اس آدمی کے بارے میں کیا کہوں جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں، آپ کی قیادت میں نمازیں پڑھی ہیں، جن نمازوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بطور امام کہتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ، اے اللہ اس کی حمد و ثنا قبول کر لے جو تیری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. اور امیر معاویہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے بعد کہتے تھے ربنا لک الحمد، اے اللہ ساری حمد و ثنا تیرے لیے ہے. اور میرے بھائیوں، ایک اور موقع پہ جناب امام عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا، اور یہ روایت البدایہ والنہایہ میں آتی ہے، امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ عمر بن عبدالعزیز کون ہے میرے بھائیوں؟ جی تابعی، صحابی نہیں ہے. کون ہے؟ اور امیر معاویہ کون ہے؟ صحابی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن چونکہ ان کو بدنام کر دیا گیا ہے. کیا کر دیا گیا ہے؟ بدنام کر دیا گیا ہے. اور عمر بن عبدالعزیز کی شہرت بہت اچھی ہے وہ بھی بنی امیہ سے، یہ بھی بنی امیہ سے، لیکن عمر بن عبدالعزیز کی شہرت بہت اچھی ہے. اس لیے تو ایسے میرے دوست یہاں پہ عبداللہ ابن مبارک کی گفتگو دھیان سے سنیں، جن سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان دونوں میں سے کون افضل ہے. تو جناب عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا یاد رکھو امیر معاویہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت و رفاقت میں رہے، اور آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل اور بہتر ہے. میرے بھائیوں، یہ صحابی کا مقام ہے، یہ صحابی کا مقام ہے کہ جناب امیر معاویہ صحابی ہیں. عبداللہ ابن مبارک کہہ رہے ہیں کہ آپ کی صحبت و رفاقت میں رہتے ہوئے امیر معاویہ کے ناک کے نتنوں میں جو مٹی داخل ہوئی وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل اور بہتر ہے. اور جناب امام معافی ابن عمران، ان سے سوال کیا گیا کہ امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز میں سے کون بہتر ہے؟ غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، کہنے لگے کہ یہ سوال ہی غلط ہے، اس انداز سے سوال کیوں کر رہے ہو؟ صحابی اور تابعی کا آپس میں مقابلہ کیا ہے؟ امیر معاویہ صحابی ہیں، عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں، ان دونوں کے بارے میں اس انداز میں سوال کیوں کر رہے ہو؟ پھر کہا کہ امیر معاویہ نبی علیہ السلام کے صحابی، آپ کے سالے اور آپ کے کاتب، اور آپ کے اوپر آسمانوں سے جو وحی نازل ہوتی تھی اس کے امین تھے. تو عمر بن عبدالعزیز کا ان سے کیا مقابلہ؟ میرے بھائیوں، یہ جناب امیر معاویہ کی شان ہے، ان کا مقام بیان ہو رہا ہے. یہ ہیں امیر معاویہ جنہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ مقرر کیا ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ 100% درست نہیں تھا. اگر وہ صحابہ کرام میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کر دیتے تو زیادہ بہتر تھا، لیکن اگر انہوں نے جو سب سے بہتر آدمی اس کو چھوڑ کے کم درجے کے کسی آدمی کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے تو یہ ایسی غلطی نہیں ہے کہ اس کی آڑ میں آپ جناب امیر معاویہ کی توہین کریں، ان کی گستاخی کریں، ان کے بارے میں بد زبانی کریں، ان کے بارے میں بدتمیزی کریں، ان کے بارے میں بکواس کریں. یہ مناسب نہیں ہے. وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ سب سے بہتر آدمی کی موجودگی میں کسی اور کو سربراہ مقرر کیا جا سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فوت ہونے سے کچھ ہفتے پہلے ایک لشکر تیار کیا رومیوں سے لڑنے کے لیے. کن سے لڑنے کے لیے؟ رومیوں سے لڑنے کے لیے، سپر پاور سے لڑنے کے لیے. اور اس کا سربراہ کس کو مقرر کیا تھا؟ اسامہ ابن زید کو.
17 سال کے نوجوان ہیں، اور ان کے لشکر میں جناب عمر فاروق جیسا عظیم آدمی بھی ہے۔ اب بتائیے اسامہ ابن زید کا جناب عمر فاروق سے کیا مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسامہ ابن زید کو اس موقع پہ سربراہ مقرر کیا۔ یہاں سے ثابت ہوا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سب سے بہتر ہو آپ اسی کو خلیفہ مقرر کریں۔ میرے بھائیوں، جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو گورنر مقرر کیا ہے جو بہت بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ امیر معاویہ، خالد بن ولید، کئی جہادی لشکروں کے سربراہ رہے ہیں، عمرو بن عاص، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو بالکل آخر میں جا کے مسلمان ہوئے ہیں، جبکہ ان سے پہلے وہ عظیم صحابہ کرام موجود ہیں جو تقوی کے امام ہیں، پرہیزگاری کے امام ہیں، علم کے امام ہیں۔ ابو ذر غفاری کو لے لیں، ابو درداء کو لے لیں، عبداللہ ابن مسعود کو لے لیں، لیکن ان کو گورنر نہیں بنایا گیا، ان کو سربراہ مقرر نہیں کیا گیا۔ بلکہ ابو ذر غفاری بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عبادت گزار، بہت زیادہ پرہیزگار، ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا ابو ذر، میں جو کچھ اپنے لیے چاہتا ہوں وہی کچھ تمہارے لیے چاہتا ہوں، مجھے تم سے محبت ہے۔ فرمایا ابو ذر میری تمہارے لیے نصیحت ہے، کبھی بھی کوئی ذمہ داری نہ سنبھالنا، بلکہ اگر تمہارے ساتھ 2 آدمی ہوں تو ان کا بھی امیر نہ بننا، ان کا بھی ذمہ دار نہ بننا، بلکہ اگر یتیم کا مال تمہارے پاس آ جائے اور تم سے کہا جائے کہ تم اس کے ذمہ دار بن جاؤ، تم اس کے بھی ذمہ دار نہ بننا۔ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ ضروری نہیں جس کے پاس بہت زیادہ علم ہو، جو بہت زیادہ عبادت گزار ہو، بہت زیادہ پرہیزگار ہو، وہی سربراہ بننے کا حقدار ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ حکمران دیکھتا ہے کہ کون سا آدمی کس کام کے لیے مناسب ہے۔ جناب ابو ہریرہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، لیکن امیر المؤمنین فی الجہاد وہ نہیں ہے، بلکہ خالد بن ولید ہیں۔ کوئی آدمی کس کام میں جچتا ہے، کوئی آدمی کس کام میں مناسب ہوتا ہے، یہ وقت کے حکمران نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا آدمی کس جگہ پہ مناسب رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، جناب امیر معاویہ نے اگر اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانے کا اعلان کیا ہے، خلیفہ مقرر کیا ہے، تو اس کے پیچھے کئی حقائق ہوں گے جن کا ہمیں علم نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ کہنا کہ وہ شرابی تھا، وہ بدکار تھا، جوا کھیلنے والا تھا، یہ بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑی تہمت ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب تاریخ اسلام میں، حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں کہ جن دنوں اہل مدینہ یزید کے خلاف بغاوت کر رہے تھے، کون بغاوت کر رہے تھے؟ واقعہ ہررا کا نام آپ نے سنا ہوگا، واقعہ ہررا کا نام کئی بھائیوں نے سنا ہوگا۔ یہ واقعہ ہررا کا تعلق مدینہ والوں سے ہے، اور یہ جناب حسین کے شہید ہونے کے بعد کا واقعہ ہے، جناب حسین کے شہید ہونے کے بعد کا واقعہ ہے۔ یہ پس منظر ذہن میں رکھیں اور پھر بات دھیان سے سنیں کہ مدینہ والے یزید کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں، خروج کرنا چاہتے ہیں۔ جناب محمد ابن حنفیہ کے پاس پہنچے۔ محمد ابن حنفیہ کون ہے میرے بھائیوں؟ حضرت علی کے بیٹے حسن و حسین کے کیا لگے؟ جناب حسین جو مظلومانہ شہید ہو چکے تھے ان کے کیا لگے؟ بھائی لگے۔ محمد ابن حنفیہ کے پاس مدینہ والے پہنچے، کہا یزید کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے، اس کی بیعت ختم کر دینی چاہیے۔ کیوں؟ کہنے لگے ان یزید ابن معاویہ یشرب الخمر۔ میرے بھائیوں بات بڑے دھیان سے، توجہ آپ کی میری جان رہنی چاہیے۔ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ ادھر دیکھ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں امام محمد ابن حنفیہ سے عبداللہ ابن مطیع کہہ رہے ہیں ان یزید ابن معاویہ یشرب الخمر ویترک الصلاۃ، کہ یہ یزید جو ہے جسے ہم خلیفہ بنا چکے ہیں، جس کی ہم بیعت کر چکے ہیں، اس کا یہ حال ہے کہ شراب پیتا ہے اور تارک صلاۃ ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ عبداللہ ابن مطیع کہہ رہے ہیں محمد ابن حنفیہ سے، جناب حسین کے بھائی سے، ان کو قائل کر رہے ہیں کہ یہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے اس کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے۔
اور یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بغاوت اس لیے ہونی چاہیے کہ اس نے حسین کو قتل کیا ہے، یہ لفظ نہیں بولا گیا۔ جرم وہ کیا بتا رہے ہیں کہ شراب پیتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا۔ تو محمد ابن حنفیہ کہنے لگے کہ تم یہ بات کیسے کہتے ہو؟ میں دمشق گیا، یزید کے پاس کئی راتیں رہا، اس کے پاس قیام کیا، میرا اس کے بارے میں تبصرہ یہ ہے کہ رأیتہ مواظبا للصلاۃ، وہ بڑی پابندی سے نماز پڑھتا ہے، متحریا للخیر، خیر کے کاموں کا متلاشی ہے، جہاں خیر کا موقع ملے پیچھے نہیں ہٹتا، یسأل عن الفقہ، دین کے مسائل علماء کرام سے محدثین سے پوچھتا رہتا ہے، ملازما للسنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ میرا تبصرہ یہ ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، تم یہ کیسے کہتے ہو کہ وہ شراب پیتا ہے، نماز نہیں ادا کرتا؟ یہ کون گواہی دے رہے ہیں؟ جناب حسین کے بھائی محمد ابن حنفیہ۔ حالانکہ جناب حسین کے بھائی کو یزید کے خلاف بولنا چاہیے، لیکن وہ یزید کے حق میں کلمہ حق کہہ رہے ہیں، درست گواہی دے رہے ہیں۔ انہوں نے پھر بھی اصرار کیا کہ نہیں نہیں، وہ شرابی ہے، آپ کے سامنے وہ شراب سے دور رہا، آپ کے سامنے نمازیں پڑھتا رہا، اس نے اپنا روپ تبدیل کیا، حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہے۔ تو محمد ابن حنفیہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مجھ سے کیا خطرہ تھا؟ اس نے میرے سامنے یہ روپ کیوں اختیار کیا کہ میری وجہ سے نمازیں پڑھتا رہا؟ کیوں؟ مجھ سے اس نے کیا لینا تھا؟ کیا لالچ تھی؟ میرے پاس کیا ہے؟ یا اسے مجھ سے کیا خطرہ تھا؟ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ان کا پھر بھی اصرار تھا، نہیں، ہمیں معلومات ملی ہیں کہ وہ شراب پیتا ہے۔ تو جناب محمد ابن حنفیہ نے کہا دیکھو، تمہارا اصرار ہے کہ وہ شراب پیتا ہے، اور میں نے خود جا کے دیکھا کہ وہ یہ حرکتیں نہیں کرتا۔ اب اگر وہ شراب پیتا ہے تو لگتا ہے کہ اس کے جرم میں تم بھی شریک ہو، اسی لیے میرے سامنے شراب نہیں پیتا رہا اور تمہارے سامنے وہ شراب پیتا رہا ہے، تمہیں یہ معلومات نہیں ہے، لگتا ہے کہ تم شراب پینے میں اس کے ساتھی ہو، تم بھی شریک جرم ہو۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں ہم نے یہ نہیں دیکھا، تو پھر جو چیز تم نے نہیں دیکھی وہ کیوں کہہ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا من شہد بالحق وهم یعلمون، گواہی وہ دینی چاہیے جس کا صحیح معنوں میں آپ کو علم ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہاں سے صاف صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یزید کے بارے میں ایسی باتیں مشہور کر دی گئی ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اور آپ کو میرے بھائیوں ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ وہ روایات چیک کریں جن روایات میں یزید کا یہ کردار سامنے لایا گیا ہے کہ وہ شرابی ہے، نماز نہیں پڑھتا، بدکار ہے، جوا کھیلتا ہے، تو ان روایات میں آپ کو ایسے راوی ملیں گے جو شیعہ ہوں گے، جو اعلیٰ درجے کے جھوٹے ہوں گے، جو مشکوک اور ناقابل اعتماد اور ناقابل اعتبار ہوں گے۔ لوط ابن یحییٰ ہوگا، ابو مخنف ہوگا، واقدی ہوگا، کلبی ہوگا، سیف بن عمر تمیمی ہوں گے، یہ سارے وہ راوی ہیں جو پرلے درجے کے جھوٹے، ناقابل اعتماد، ناقابل اعتبار، مشکوک قسم کے افراد ہیں۔ ان کی روایات کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ اور پرانے جو اہل سنت کے امام ہیں، ان میں سے کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس سے صحیح سند سے یہ بات ثابت ہو کہ اس نے کہا ہو کہ میں نے خود یہ چیک کیا کہ یزید شراب پیتا ہے یا نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ایسی کوئی چیز صحیح سند کے ساتھ آپ کو نہیں ملے گی جو ثابت ہو۔ تو پہلی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ یزید کے بارے میں جو یہ باتیں کی گئی یہ غلط ہیں۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ یزید مجاہد ہے۔ یزید کون ہے میرے بھائیوں؟ مجاہد۔ اور اس نے جہاد کن کے خلاف کیا جانتے ہیں؟ رومیوں کے خلاف۔ جناب امیر معاویہ نے جب روم کے دارالحکومت قسطنطینیہ کے اوپر حملہ کرنا چاہا تو یہ کس سے لڑنا تھا؟ کسی گاؤں والوں سے؟ کن سے؟ وقت کی سپر پاور سے۔ اب اگر جناب امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو بچانا ہوتا تو اسے کہتے بیٹا نہ اس لشکر میں نہ جانا، خطرہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کمانڈر آگے چل کے کمانڈنگ کیا کرتے تھے، پیچھے کمرے میں بیٹھ کے نہیں۔ تو اس لشکر میں امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے اور اس کی عمر صرف 22 سال یا 23 سال ہے۔